بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خطہ پنجاب میں بہت مشہور ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین اور شمس السالکین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب اور حضوری تھے اور زہد و تقوی میں یکتائے زمانہ تھے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرض تو فرض ایک مستحب تک نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ استغراق اور مراقبے میں جب کئی دن گزر جاتے تو فارغ ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ قضا نماز ادا فرمایا کرتے اور فرماتے، جو لوگ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے نام کی پکار پر اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، ان کے زبانی دعوی محبت کی کیا حقیقت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس میں ذات ہو کے مظہر عین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر 150 کے قریب کتابیں فارسی زبان میں چھوڑی ہیں اور مجموعہ ابیات پنجابی بھی آپ کی بہت ہی حسین یادگار ہیں۔ آپ کے تصوف کا انداز اچھوتا اور جداگانہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور کلام الف اللہ چنبے دی بوٹی انتہائی منفرد اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ کلام کئی صدیوں سے پڑھا اور سنا جا رہا ہے، اور جب بھی اس کلام کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو ایک عجیب سی روحانی اور صوفیانہ سی کیفیت ہر انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے الفاظ اتنے خوبصورت اور منتخب شدہ ہیں کہ ہر لفظ عشق الہی کے نور میں ڈوبا ہوا لگتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام کیونکہ پنجابی زبان میں ہے اور بہت سے اہل علم اور علمی ذوق رکھنے والے افراد اور جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی محبت اور شفقت اور پیار رکھتے ہیں، وہ پنجابی زبان سے ناواقف ہیں یا پنجابی زبان جانتے بھی ہیں تو اس کلام میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کلام کو اردو زبان میں اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیا جائے تاکہ اہل علم کے علمی ذوق میں اضافہ ہو اور وہ جب بھی اس کلام کو سنیں اور پڑھیں تو اس کلام کو پوری روح اور گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکیں، اور یہ کلام ہم پر اسی طرح اثر انداز ہو جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے اولیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی بدولت اپنی بارگاہ میں حاضری کے قابل بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباق دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلانتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف اور پنجابی کلام الف اللہ چنبے دی بوٹی کی پہلے شعر کی ابتدا وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے فرماتے ہیں۔ جس طرح اکثر اولیاء کرام نے جب بھی کوئی کلام لکھا ہے تو اپنے کلام کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام کام حقیقت میں زہر قاتل ہیں۔ جو دنیاوی کام اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کا تریاق بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 34 میں
بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ اگر الف کو گرا دو تو للہ باقی رہتا ہے۔ وہ بھی ذات بتا رہا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جنود السماوات والارض۔ اس کا پہلا لام بھی اگر گرا دو تو لہو کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہ الملک ولہ الحمد، اور اگر اس کا دوسرا لام بھی گرا دو تو فقط باقی رہتا ہے ہو، اور وہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے لا الہ الا ہو۔ جس طرح سے اس کا نام حروف کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسما خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر ہے۔ جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے تو بھی مومن نہیں ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چنبیلی کی بوٹی کی طرح ہے، کیونکہ چنبیلی کی بوٹی کے ساتھ لگنے والے پھول سدا بہار یعنی خوشبو کی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ میرے مرشد کامل اکمل کا کمال ہے کہ جس نے میرے من کی دھرتی کو ہر قسم کی نجاست سے پاک اور صاف کر کے پاکیزگی اور طہارت کے پانی سے کاشت کے قابل بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میرے وجود کے ہر بال اور ہر رنگ میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور چنبیلی کی خوشبو کی طرح میرے وجود سے خارج ہو کر ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اب مجھے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اور میں اپنے مرشد کامل اکمل کا احسان مند ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو میرے من میں بسا دیا۔ اس شعر کے آخر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرشد ہی اصل سدا بہار ہے، کہ جس نے یہ بوٹی لگا کر میرے من کو سدا بہار کر دیا ہے۔ اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ عالم فاضل ہویوں، بھئی طالب ہویوں زردہ ہو۔ 6,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیرہ کسے نہ ماریاں، حضرت باہو اے ظالم چور اندردہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دوسرے شعر کا آغاز بھی لفظ اللہ سے کیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے وجود کے اندر نہ سمایا جائے تو صرف انسان کے زبانی یاد ہونے سے غفلت کے حجاب دور نہیں ہو سکتے، کہ جس طرح سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ طہارت قلب تزکیہ نفس کی ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چینیوں اور رومیوں میں مقابلہ ہوا۔ چینی کہتے تھے نقش و نگاری میں ہم ماہر کاریگر ہیں، اور رومی کہتے کہ اس فن میں ہمارے مد مقابل کوئی نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے دونوں کا امتحان لیا اور حکم دے دیا کہ تم دونوں اپنے اپنے فن کا کمال دکھاؤ۔ چینیوں نے سینکڑوں قسم کے رنگ و روغن طلب کیے۔ پھر بادشاہ نے رومیوں سے پوچھا کہ تمہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتاؤ کہ تمہیں بھی دے دی جائیں۔ تو رومیوں نے کہا کہ ہمیں کسی رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف زنگ اور میل کو دور کریں گے۔ لہٰذا چینی اور رومی دو دیواروں پر اپنے اپنے فن کے کمال دکھانے لگے اور درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا۔ چینی کاریگر دیوار پر نقش و نگار کرنے لگے اور رومی دیوار کو سیکل کی طرح صاف کرنے لگے،
اور دیوار کو اتنا صاف کیا کہ وہ دیوار شیشے کی طرح چمکنے لگی۔ جب دونوں اپنے اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ وقت دیکھنے کے لیے آیا تو پہلے چینیوں کے فن کو دیکھا اور ان کی نقاشی گلکاری کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد رومیوں کی طرف آیا تو انہوں نے درمیان سے پردہ اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا کہ جو کچھ چینیوں کی دیوار پر دیکھا تھا وہی خوبصورت نقش و نگار رومیوں کی دیوار پر نظر آنے لگے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو بھی صرف زبان حال تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو سیکل کر لے کہ انوار و تجلیات خداوندی کا مرکز بن جائے۔ تو اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا انسان کے تزکیہ نفس کے متعلق تلقین کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر غفلت کے حجابات دور نہ ہو سکیں تو ایسے علم کے حصول نے صرف تیری توجہ کو دنیا ہی کی طلب کی طرف لگا دیا ہے۔ تیرے علم نے رضائے الہی کے بجائے تجھے صرف دولت کی ہوس میں لگا دیا ہے۔ یہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ علم سے فائدے کی بجائے مال و دولت کا پجاری بنا دیا ہے۔ لا تعداد کتابوں کے مطالعے کے باوجود بھی تیرے دل میں قوت اور روشنی نہیں ہو سکی جو کہ تیرے نفس امارہ کو مطیع کر سکے۔ تیرا یہ نفس ہمیشہ ہی بری عادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کلام میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی حیثیت اور اس کے باغیانہ کردار کی وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ تصوف کی دنیا میں نفس کی حیثیت من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، کیونکہ یہ نفس سراسر فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ فقیر کا پہلا مقام ہی اپنے نفس کو قتل ہی نہیں کرنا بلکہ اس پر سواری کرنا ہے۔ اپنے نفس کو فانی سمجھ اور اس ذات کو باقی سمجھ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں اور اسی کی رضا کی خاطر زندگی بسر کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس نفس امارہ کے چور کو نہیں مار سکتا۔